سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 23۔ ارطغرل جس جگہ حلیمہ سلطان کے انتظار میں پہنچا تھا، کوچابش نے اس کی مخبری کر دی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی نویان تنگوت اور منگول سپاہی گھات لگا چکے تھے۔ مقررہ وقت پر بابر اور نورگل حلیمہ سلطان کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے، جو کہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسی وقت تیمور بھی وہاں آ گیا۔ روشنی نے ایک بار پھر اسے اطلاع دے دی تھی کہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان کہاں ملنے والے ہیں۔ کہیں تم میرا انتظار تو نہیں کر رہے؟ تیمور گھوڑے سے اتر کر قریب آ گیا۔ خوش آمدید تیمور، تم تو جشن منانے آئے ہو۔ ارطغرل مسکرایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارتکوش کا قتل ہو گیا اور میں اس آدمی سے پوچھنے آیا ہوں جس نے سلطنت کے ساتھ دھوکہ کیا، تیمور نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے درمیان ایک غدار ہے، لیکن وہ میں نہیں ہوں۔ شروع سے ہی یہ تمہارا سپاہی کوچابش تھا۔ ارطغرل نے کہا تو تیمور اور دوسرے سپاہی چونک کر کوچابش کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر تیمور کوچابش کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ بالکل شروع ہی سے یہ نویان کا وفادار ہے، ارطغرل نے کہا۔ بند کرو یہ جھوٹ، تم اور تمہارے آدمی غدار ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میرے جانباز سپاہی کوچابش پر الزام لگا رہے ہو، جس نے تمہارے بھائی کی جان بچائی تھی۔ تیمور نے کوچابش کی حمایت کی۔ مجھے قبیلے کے سرداران پر حیرت ہے جنہوں نے تم جیسے ناسمجھ کو سپاہیوں کا سالار بنا دیا، ارطغرل نے جواب دیا۔ بس، تیمور نے تلوار کھینچ لی۔ تو تم یہاں دعوت کھانے آئے تھی، تو ٹھیک ہے، چلو پھر دعوت ہو جائے۔ انشاءاللہ تم اچھی طرح لڑنا سیکھ گئے ہوگے۔ ارطغرل نے بھی تلوار نکال لی۔ تم غداروں کا شکریہ جن کی وجہ سے میں نے سیکھا ہے۔ کتنے بھولے ہو تم، کاش تمہیں وہ غدار بھی نظر آ جاتا جو تمہارے بالکل قریب ہے، وہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، ارطغرل نے کہا۔ بکواس کرنا چھوڑ دو اور ہتھیار ڈال دو۔ مجھے روشنی خاتون نے بتایا ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو۔ تیمور نے بتایا تو ارطغرل چونک گیا۔ اب اس جھوٹ کو ختم سمجھو ارطغرل، مرد بنو۔ اگر تم نے مجھے پھنسانا چاہا تو اس میں اپنی بیوی کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سنتے ہی ارطغرل نے عقب میں کھڑے نقاب پوش کو اشارہ کیا تو اس نے چادر الٹ دی۔ وہ حلیمہ سلطان نہیں، روشان تھا۔ قریب ہی جھاڑیوں میں چھپا نویان بھی یہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ روشان، تم ایک بہت اچھی عورت بنے ہو، کوچابش نے قہقہہ لگایا۔ جلد ہی سمجھ جاؤ گی، اس غدار کوچابش نے ہمیں یہاں پھنسانے کے لیے بلایا ہے۔ وہ جلد ہی یہاں آنے والے ہوں گے، ارطغرل نے اسے سمجھایا۔ بس، بہت ہو گیا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر ارطغرل پر حملہ کر دیا، جسے ارطغرل نے مہارت سے روک لیا۔ اب تیمور مسلسل حملے کر رہا تھا، جبکہ ارطغرل صرف اس کے حملے روک رہا تھا۔ وہ تیمور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تمہاری چوٹ نے تمہیں بھلا دیا کہ لڑتے کیسے ہیں، تیمور نے طنز کیا تو ارطغرل نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے ارد گرد دیکھو، وہ مسلسل تیمور کو سمجھا رہا تھا۔ کہاں ہیں منگول، کہاں ہیں؟ تیمور نے چلا کر کہا، اور پھر اپنی سپاہیوں کو حملے کا اشارہ کر دیا۔ اب وہ سب آپس میں لڑ رہے تھے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور اپنوں کا خون بہہ رہا تھا، جبکہ قریب ہی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا نویان دلچسپی سے یہ لڑائی دیکھ رہا تھا۔ تنگوت، تیمور کسی طرح بھی برا نہیں، نویان نے تیمور کی تلوار بازی کو سراہا۔ ہمارا پالا ان ترکوں سے کافی دفعہ پڑ چکا ہے، ترک دنیا کے بہترین جنگجو ہیں، تنگوت نے کہا۔ لیکن جیسے ایک ریوڑ چرواہے کے بغیر ہو، ایسے ہی ترک بغیر کسی رہنما کے ہیں۔ اگر انہیں کوئی رہنما مل جائے جو جنگ کے میدان میں ان کی سربراہی کرے تو یہ شیروں کی طرح لڑیں گے۔ اگر ہم نے ارطغرل کو نہ روکا
تو وہ اس ریوڑ کا قائد بن کر انہیں ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اگر یہ ترک ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے تو پھر چنگیز خان کے آخری سپاہی کی موت تک انہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا۔ نویان نے تجزیہ کیا تھا، ہم اب ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ تنگوت بے چین ہو رہا تھا۔ تنگوت، اگر تم ایک اچھا شکاری بننا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ان کو للچانے کے لیے زیادہ چارہ ہونا چاہیے۔ نویان ایک بار پھر ان کی لڑائی دیکھنے لگا، جہاں ارطغرل تیمور کو اپنی آنکھیں کھولنے کی تلقین کر رہا تھا۔ جلد ہی یہ لڑائی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تلوار تیمور کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور ارطغرل نے اس کے گلے پر اپنا خنجر رکھ دیا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بھی تلوار کے بجائے ہاتھوں کا استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ہی بھائیوں کا خون بہہ جائے گا۔ ارطغرل نے اس کے گلے سے خنجر ہٹا لیا اور اپنے جانبازوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جیسے ہی ارطغرل وہاں سے روانہ ہوا، نویان نے تنگوت کی طرف دیکھا۔ تنگوت دعوت شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اشارہ کیا، منگول سپاہیوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ وہ تیمور کو گھیرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نویان خود بھی سامنے آ گیا تھا۔ نویان، تم؟ تیمور اسے سامنے دیکھ کر چونک گیا تھا، لیکن سب سے حیران کن یہ بات رہی تھی کہ کوچابش اپنی صفوں سے نکل کر آگے بڑھا اور نویان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ تیمور کو اس کی حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب تیمور نے کوچابش کی طرف دیکھا تو اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ غدار، بدبخت! ارطغرل، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارے بیچ ایک غدار ہے۔ تیمور بے اختیار بڑبڑایا۔ جب دیر ہو جائے تو اس کے بعد تو بہت سا حساب دینا پڑتا ہے تیمور، نویان نے کہا۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگوں کو میں زمین میں دفن کر چکا ہوں۔ اس کی بات سن کر نویان نے قہقہہ لگایا اور باچھو کو آواز دی۔ باچھو اس کی آواز سنتے ہی دف بجانے لگا۔ پھر نویان کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ نویان نے تیمور کا انتخاب کیا تھا۔ تیمور نویان کا ہر وار روک رہا تھا۔ تنگوت بھی میدان میں اتر آیا تھا۔ نویان اور تیمور ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ پھر نویان نے ایک کاری وار کر کے تیمور کو زخمی کر دیا۔ میدان میں جگہ جگہ تیمور کے سپاہی بے سیدھ پڑے ہوئے تھے۔ تیمور میں اب اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ شاباش تیمور! نویان نے اسے جوش دلایا تو وہ ایک بار پھر اٹھ کر نویان پر حملہ آور ہوا۔ نویان نے اس کا وار روک کر تلوار گھمائی اور تیمور کو دوسری کاری ضرب لگا دی۔ تیمور، غضبناک لڑکے، اب جاؤ اور بہادر نویان کی کہانیاں اگلے جہان میں اپنے آباء و اجداد کو سناؤ۔ نویان نے ٹھوکر مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ تیمور اپنے ہوش کھو چکا تھا اور زمین پر مٹی کی طرح بے سیدھ پڑا تھا۔ نویان نے نیم مردہ تیمور پر خنجر سے آخری وار کیا اور اسے ایک کھائی میں پھینک دیا۔ میں تمہیں اب مزید دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک سردار کے بیٹے کی حیثیت سے صرف حکم چلاتا تھا۔ کوچابش نے نفرت سے کہا۔ چلو اس کی لاش کو جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ نویان نے کھائی میں پڑے تیمور کی طرف دیکھا اور کوچابش کو آواز دی۔ کوچابش، تم قبیلے واپس جاؤ اور انہیں تیمور کی اطلاع دینے کے بعد کہو کہ تیمور کو ارطغرل نے مارا ہے۔ کائی اور دو درگا ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے اور باقیوں کی جان میں لوں گا۔ اب تم جاؤ۔ نویان نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا، لیکن ابھی وہ چند قدم دور گیا تھا کہ نویان نے اسے واپس بلوا لیا۔ تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا کہ تم لڑائی کر کے آ رہے ہو۔ نویان نے اپنی تلوار تنگوت کو تھما دی اور ایک زوردار گھونسا کوچابش کے چہرے پر رسید کر دیا۔ پھر کوچابش پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کوچابش کا حلیہ بدل گیا تھا۔ شاباش، ہاں اب تم بہتر لگ رہے ہو۔ اس نے کوچابش کو جانے کی اجازت دی اور تازہ ہوا میں گہری سانس لیتے ہوئے بولا، باچھو، یہ دن کتنا سکون والا ہے۔ آسمان خوبصورت لگ رہا ہے، درخت، پرندے، ہر چیز پیاری ہے۔ مگر ارطغرل ہم سے بچ نکلا، ہم ان دونوں کو مار سکتے تھے۔ تنگوت نے توجہ دلائی۔ تنگوت، کبھی کبھی تم کوڑ مغز لگتے ہو۔ اگر تم دونوں کو مارتے تو صرف آدمی مرتے۔ اب ارطغرل ایک زندہ لاش ہے۔ قبیلے میں آگ لگ جائے گی، وہ ایک دوسرے کو زندہ کھا جائیں گے۔ نویان نے جواب دیا تو تنگوت سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر قبیلے سے بہت دور نکل آئی تھی۔
ارطغرل نے انہیں محفوظ طریقے سے نکالنے کے لیے یہ چال چلی تھی اور کوچابش کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی تاکہ غدار کا علم ہو سکے۔ وہ دونوں ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے رکے تھے۔ حلیمہ سلطان، ہمت نہ ہارو، فکر نہ کرو، دلی دمیر نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ چچا دلی دمیر، مجھے ارطغرل صاحب کی فکر ہے، انشاءاللہ کوچابش کی غداری عیاں ہو جائے گی تو ہم قونیا جانے سے بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ میری بچی، انشاءاللہ، لیکن انسان کی قسمت میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے، دلی دمیر نے کہا۔ ہم اپنی آبائی زمینوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں حلیمہ میری بچی، ہم نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر اس طرح کی سخت صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ چچا دلی دمیر، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، ارطغرل صاحب کو کامیاب ہونا ہوگا تاکہ ہم ان مسائل سے نجات حاصل کر سکیں، حلیمہ سلطان نے کہا۔ اچانک انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو دونوں محتاط ہو گئے۔ چند لمحے بعد ارطغرل اور اس کے جانباز وہاں پہنچ گئے تھے۔ ارطغرل کو سامنے پا کر حلیمہ سلطان مطمئن ہو گئی، دل دمیر بھی خوش تھا۔ حضور، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں ارطغرل صاحب؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، حلیمہ سلطان نے پوچھا۔ ہم فاتح بن کر نہیں آئے، ہم منگولوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تیمور وہاں آ گیا مگر منگول نہ تھے۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ دل دمیر نے پوچھا۔ قبیلے میں موجود غدار سے، ارطغرل نے کہا۔ کچھ دیر وہاں آرام کرنے کے بعد وہ غنی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ کوچابش پھر بچ گیا، ارطغرل نے کہا۔ وہ اس وقت غار میں موجود تھی اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ غدار کوچابش ہی ہے۔ حضور، پھر ہم کیا کریں گے؟ بھائی، ابھی قبیلے چلتے ہیں اور کوچابش کی گردن اڑا دیتے ہیں، بابر نے کہا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، نورگل نے اس کی حمایت کی۔ کھانا تیار ہے، حلیمہ سلطان نے سب کو بتایا۔ اوہ میرے اللہ، مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں اپنا ہی دماغ کھانے والا تھا، بابر نے پہلو بدلا۔ ویسے میرے بھائی، کیا تمہارے پاس دماغ ہے؟ روشان نے جل کر کہا۔ ہاں میرے بھائی روشان، چلو سمجھو میرے پاس دماغ نہیں ہے، تمہارے پاس دماغ تو ہے مگر عقل نہیں ہے۔ کیا دماغ اور عقل دو چیزیں علیحدہ ہیں؟ روشان نے اسے گھورا۔ ہاں، اور لگتا ہے تم میں بالکل عقل نہیں ہے، بابر ڈٹ گیا تھا۔ بابر، ہم نے تمہیں سپاہیوں والی لڑائی سکھانے بھیجا تھا مگر لگتا ہے تم ایک طبیب بن گئے ہو۔ نورگل نے اسے داد دی تو سب ہنسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں جانتا ہوں جس نے سلجوق سپاہیوں کو مارا اور ارتکوش کو اغوا کیا وہ ارطغرل نہیں تھا۔ مہردین نے انکشاف کیا تو عالیہ خاتون ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عالیہ، بدقسمتی سے سچ یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل بے گناہ ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کس کا فائدہ ہوگا، سچ کا یا جھوٹ کا، مہردین نے کہا۔ سردار خوشنود بھی یہی کہتا ہے، عالیہ خاتون نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا کہنا ہے کہ ارطغرل کبھی ایسی غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں دونوں قبیلوں کے سرداروں کو ایک کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ بات سوچے تک نہیں کہ میرا بھانجا غدار ہے۔ ارطغرل ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بشمول سلطان کے محل میں اس کے بہت سے چاہنے والے ہیں، جیسا کہ اس کے ماموں اس قبیلے میں، مہردین نے جواب دیا۔ اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، عالیہ خاتون نے کہا۔ ہمارا کام بہت مشکل ہو جائے گا، مہردین نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ ارطغرل کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، مگر تیمور اور روشنی کی فوری شادی لازمی ہے، عالیہ خاتون نے جواب دیا۔ نتیجہ جو بھی ہو، ہمیں کائی قبیلے کو اپنے زیر اثر کرنا ہوگا، سب سے پہلے گلدارو، پھر مجھے حائمہ کا دل جیتنا ہوگا۔ قونیا سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جنگیں میدانوں میں نہیں لڑی جاتی بلکہ محل کے حرم میں لڑی جاتی ہیں۔ خانہ بدوشوں کے خیمے، سلطان کا محل، صحیح جنگجوؤں کے لیے دونوں خطرناک جگہیں ہیں، مہردین نے کہا تو عالیہ خاتون اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ جرگے کا آغاز ہو چکا تھا، سردار خوشنود اور حائمہ خاتون بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو سردار خوشنود نے اللہ کے نام سے کارروائی کا آغاز کیا اور کہنے لگا، اے بہادر سرداروں، مشکلات کے بادل منڈلا رہے ہیں، میں تمام سرداروں سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟
ہماری سب سے بڑی پریشانی ارطغرل کو نظر انداز کرنا ہے، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ ایک سردار نے کہا تو سب اس کی حمایت میں بولنے لگے۔ ارطغرل کو پھانسی دینے کا حکم سلطان علاء الدین کیقوباد کا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو سلطان ہمارے قبیلے سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے سردار نے کہا، سوچو، اگر سلطان ہم سے ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہم تو سلطان کے لشکر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں منگولوں سے بچائیں گے۔ ارطغرل تو ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ ہماری روایات اور سلطان کے انصاف سے بھاگ رہا ہے۔ مہر الدین نے گفتگو میں حصہ لیا۔ میرا بھائی فرار نہیں ہوا بلکہ براہ راست جنگ میں کود گیا ہے۔ گلدارو نے ارطغرل کی حمایت کی تھی۔ گلدارو، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے؟ پہلے وہ تیمور صاحب کے خلاف ہوا، پھر سلجوق ریاست کی۔ مہر الدین نے طنز کیا۔ اس نے کافی عرصہ صلیبیوں سے جنگ کی، منگولوں سے بھی لڑا، لیکن کبھی ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج آپ اسی ارطغرل پر الزام لگا رہے ہیں۔ حائمہ خاتون نے مہر الدین کی طرف دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم جاہل تھے کہ جنہوں نے دونوں قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ ہم نے اپنی روٹی میں ان کو شریک کیا، ہم نے انہیں سونے کے لیے جگہ دی، خود ہم ٹھنڈ میں اور گندی جگہ پر سوئے تاکہ ہمارے قائی قبیلوں کو مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے سب کچھ کیا تاکہ ان کے زخم بھر سکیں اور جلد سے جلد شفایاب ہو سکیں۔ آخر ہمیں حاصل کیا ہوا؟ ایک سردار نے شکووں کی پٹاری کھول دی۔ سب خاموش ہو جائیں۔ اس پر سردار خوشنود نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب ارطغرل پیدا ہوا تھا ہم منگولوں سے جنگ کر کے واپس آئے تھے۔ سلیمان شاہ بری طرح زخمی تھی۔ میں نے ان کو عارف صاحب کے حوالے کر دیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ میں نے حائمہ کو نہیں بتایا ورنہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی۔ میں نے کہا وہ راستے میں ہیں، وہ آ جائیں گے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جب ارطغرل پیدا ہوا سلیمان شاہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کی ماں کے بعد ارطغرل کو میں نے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ میں اسے عارف صاحب کے مکتب میں لے گیا۔ میں نے اسے جراحی کے بستر پر اس کے بابا کے آگے لیٹا دیا تھا۔ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اگر سلیمان شاہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بار اپنے بابا کی خوشبو کو پالے۔ ارطغرل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کو چھو رہا تھا۔ اچانک سلیمان شاہ زندگی کی طرف واپس آئے۔ انہوں نے رب سے دعا کی، شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے سے کہا، تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے تمہارے بابا کو زندگی دی ہے، یہ ہاتھ اوغوث کے زخموں کو بھی بھریں گے۔ تمہاری آنکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کی طرح تیز ہیں۔ اللہ انہیں اوغوث کے لیے راستہ دکھانے والی بنائی، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف چڑھ دوڑے، تم اپنا سفر کبھی مت روکنا۔ ارطغرل اپنے بابا کی خواہشات کے ساتھ مخلص ہے۔ میں سالوں سے اسے جانتا ہوں۔ ارطغرل غدار نہیں ہے، اور اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے لیکن ارطغرل وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگا۔ سردار خوشنود کی تقریر نے جہاں سب کے سر جھکا دیے تھے وہیں حائمہ خاتون اور گلدارو کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ مہر الدین کے لیے یہ مشکل گھڑی تھی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے سردار خوشنود، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ مجھے امید ہے ارطغرل بے گناہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ زخمی سپاہی کا اعتراف سچ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ، سردار خوشنود نے جواب دیا۔ اسی وقت زخمی کوچابش ایک سپاہی کے سہارے جرگے میں آن پہنچا۔ اسے دیکھ کر سردار خوشنود کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ کوچابش، یہ کیا ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ میرے سردار، ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں نے ہم پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا۔ یہ ناممکن ہے، جھوٹ ہے یہ، سب چلا اٹھے۔ او کمینے بزدل، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ حائمہ خاتون اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ میں نے جو دیکھا وہی کہا، انہوں نے میری یہ حالت کی ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حائمہ خاتون نے کہا۔ اور تیمور، وہ کہاں ہے؟ سردار خوشنود نے پوچھا۔ میں نے انہیں شیر کی طرح لڑتے دیکھا، پھر وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہر طرف مردہ لوگ پائی، لیکن مجھے تیمور بھائی کہیں نظر نہیں آئے۔ جھوٹے، تم جھوٹ بول رہے ہو، حائمہ خاتون نے اسے جھنجھوڑا۔ اسی وقت سردار خوشنود نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور چکرا کر پیچھے گر گیا۔ سب اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے۔
میرے بھائی، ہائمہ تڑپ کر ان کی طرف لپکیں۔ لعنت ہو اس دن پر جب تم لوگ یہاں آئے۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم سب غدار ہو۔ سردار اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پایا تھا۔ گلدارو ہائمہ خاتون کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ فوراً کھوج لگانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ ترتیب کرو۔ تیمور صاحب کو زندہ یا مردہ تلاش کرنا ہوگا۔ مہر دین نے دستہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ نویان خون میں ڈوبی ہوئی تلوار دھو رہا تھا۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ حمزہ اور عبد الرحمن بھی اس کے پاس تھے۔ خون، ہر طرف خون۔ کیا ہی اچھا ہوتا باچھو کہ ارطغرل اور اس کے جانباز بھی حمزہ اور عبد الرحمن کی طرح ہمارے ساتھی بن جاتے اور مجھے یہ خون نہ بہانا پڑتا۔ کاش ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے قدیم منگول بھائیوں کے ساتھ ایک ہو جاؤ، ہم اکٹھے زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ہماری بات ٹھکرا دی۔ لیکن آخر کب تک؟ ترک جنگجو آخر کب تک ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں آتے رہیں گے؟ ایسی باتیں جو بظاہر سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ باچھو تم دیکھنا، حمزہ اور عبد الرحمن جیسے بہادر جوان بہت جلد ہمارے پاس چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے راستے چلیں گے، ہمارے شانہ بشانہ جنگ لڑیں گے، اور پھر ہم اپنے اوغوز بھائیوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ ہے نا حمزہ؟ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ سردار نویان، جب تک دونوں قبیلوں کے سردار جہنم میں نہیں جاتی ہم امن نہیں پا سکتے۔ اور تم؟ تنگوت نے کہا۔ عبد الرحمن، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بہت خاموش ہو۔ ارطغرل نے صرف ارتکوش اور سلجوق سپاہیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ وہ تیمور اور اس کی سپاہیوں کا بھی قاتل ہے۔ تنگوت کے لہجے میں اس کے لیے نفرت تھی۔ عبد الرحمن، بتاؤ اب قائی سپاہی کیا کریں گے؟ اب وہ کس کے فرما بردار ہوں گے؟ کیا وہ اماں ہائمہ یا سردار خشنود کی اطاعت کریں گے؟ نویان نے پوچھا۔ سردار نویان، جیسا آپ نے چاہا ارطغرل مرے گا۔ قائی اور دو درگا یا تو ایک دوسرے سے لڑیں گے یا آپ کی اطاعت اختیار کریں گے۔ ان کے لیے اس کی سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ مل کر شیروں کی طرح لڑیں گے اور پوری دنیا فتح کریں گے۔ عبد الرحمن نے تسلی دی تو نویان پھر سے تلوار دھونے لگا۔ وہ گہری سوچ میں تھا جبکہ تنگوت تنزیہ نظروں سے عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غنی کے غار میں سب لوگ حلیمہ سلطان کے ہاتھ کا بنا ہوا لذیذ کھانا کھا رہے تھے۔ تیمور اب قبیلے میں شیخیاں بگھارے گا کہ اس نے ہمیں شکست دی تھی، روشان نے کہا۔ اسے بھائی کو دعا دینی چاہیے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا اور اسے وہیں دفن نہیں کر دیا، نورگل بولا۔ اگر ہم ان کو وہاں مار دیتے تو کبھی قبیلے واپس نہ جا سکتے، ارطغرل نے جواب دیا۔ بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ نورگل نے پوچھا۔ کوچابش کی غداری کو روکنا ہوگا، کسی بھی طرح سے اسے ختم کرنا ہے۔ اسی وقت آہٹ سنائی دی تو وہ سب لوگ غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگے۔ آنے والے عارف صاحب تھے۔ ارطغرل نے انہیں کھانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات ہے عارف صاحب؟ ارطغرل نے پوچھا۔ جناب تیمور مر گئے۔ یہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ مگر کیسے؟ ارطغرل نے پوچھا۔ کوچابش نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی جانبازوں کے ساتھ انہیں مار دیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل ساری بات سمجھ گیا۔ نویان اور کوچابش نے اپنی چال چل دی تھی۔ میں یہاں اس یقین سے آیا ہوں کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ پر اعتماد کرنے والا صرف میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ آپ کو فوراً کوئی کارروائی کرنی ہوگی ورنہ قبیلے کی صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ کیا اس کی لاش ملی؟ ارطغرل نے پوچھا۔ نہیں، عارف صاحب نے جواب دیا۔ بظاہر منگولوں نے اسے مارا اور الزام مجھ پر لگا دیا ہے۔ شیطان اپنا راستہ بنانے کے لیے مکاریاں کرتا رہے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ عارف صاحب واپس چلے گئے۔ ہمیں بہرحال تیمور کی لاش کو تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو، وہ جس حال میں بھی ہو ہم اسے تلاش کرنے جائیں گے۔ عارف صاحب کے جاتے ہی ارطغرل نے اپنے جانبازوں کو حکم دیا۔ وہ ساری رات تیمور کو تلاش کرتے رہی مگر اس کا سراغ نہ ملا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ بھائی فجر کا وقت ہو گیا مگر ابھی تک کوئی نشان نہیں ملا، نورگل نے کہا۔
ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ تم سب پھیل کر اسے تلاش کرو۔ وہ ایک بار پھر اسے ڈھونڈنے لگی تھی۔ قبیلے کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں تھیں، گلدارو، شہناز اور روشنی بھی وہیں تھے۔ ہر فرد پریشان تھا۔ صورتحال ایسی غیر یقینی تھی کہ اب کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارے سپاہی صبح تک حفاظت پر ہوں گے، ہمیں ہر ناگہانی کے لیے تیار رہنا ہوگا، گلدارو نے کہا۔ ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے۔ اگر دو قبیلوں کے سپاہی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہوگی۔ جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ قریب بیٹھی روشنی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ گلدارو کے جاتے ہی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ حائمہ خاتون بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ پھر حائمہ خاتون چادر لے کر دروازے کی طرف بڑھیں۔ امی جان، اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ شہناز نے فکر مندی سے پوچھا۔ سردار خشنود سے بات کرنے۔ امی جان، کیا مطلب؟ سپاہی غصے میں ہیں، اب ایسے اکیلی نہیں جا سکتی، شہناز نے کہا۔ روشنی پردے کی اوٹ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تمام سپاہی میرے بچے ہیں، میں ان کے درد کو جانتی ہوں، انہوں نے اپنا سردار کھویا ہے، تم فکر مت کرو، حائمہ خاتون نے اسے تسلی دی۔ حائمہ خاتون اوطاق میں پہنچی تو عالیہ اور مہردین پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، وہ سو رہے ہیں، انہیں سکون کی ضرورت ہے، عالیہ خاتون نے کہا۔ حائمہ خاتون، ان کے سونے پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، مہردین نے کہنا شروع کیا۔ اگر وہ اپنے حواس میں واپس آتے ہیں تو ہم سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے غم کی وجہ سے کچھ ایسا ویسا نہ کر جائیں۔ تیمور کی غیر موجودگی میں سردار خشنود اور سپاہیوں سمیت تمام لوگوں کو میرے لیے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ شکریہ مہردین، تم ٹھیک کام کر رہے ہو۔ ایک نہ ایک دن حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا، لیکن جب یہ ہوگا تو اس وقت ہم ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے قابل ہوں گے۔ بھائی کی حالت کے بارے میں عارف صاحب کیا کہتے ہیں؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ ان سب کو صبح تک نہیں جگانا، ورنہ ان کے بیٹے کی موت کے ساتھ ساتھ سردار خشنود کی موت کا سبب بھی ارطغرل ہوگا۔ اگر ایسا ہوا حائمہ خاتون تو ہم سب خون میں ڈوب جائیں گے، عالیہ خاتون نے نفرت سے کہا تو حائمہ خاتون واپس چلی گئیں۔ اسی رات گلدارو اور مہردین سپاہیوں کو لے کر تیمور کی لاش کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ گلدارو نے کوچابش سے وہ جگہ معلوم کر لی تھی جہاں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ علاقے میں پہنچ کر سب لوگ انہیں تلاش کرنے لگے، جبکہ گلدارو بھی اپنے ساتھیوں سے کٹ کر ایک طرف نکل گیا۔ تلاش کے دوران گھنے درختوں کے جھنڈ میں اس نے ایک کھٹکا پا کر جیسے ہی گلدارو نے دوسری طرف دیکھا، سامنے کھڑے ارطغرل کو دیکھ کر چونک گیا۔ بھائی، ارطغرل اس کی طرف بڑھا۔ ارطغرل، تم یہاں؟ تم تیمور کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ بھائی، میں نے انہیں نہیں مارا۔ اونچا مت بولو، وہ اس کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، گلدارو نے کہا۔ کوچابش کی وجہ سے میں منگولوں کے جال میں پھنس گیا تھا، مگر تیمور کو یہ بات روشنی نے بتائی۔ وہ لڑنا چاہتا تھا جبکہ میں نہیں لڑنا چاہتا تھا، پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے یقین ہے اسے منگول سپاہیوں نے مارا ہے۔ ارطغرل، تم نے بہت مسئلے بنائے ہیں، میں تم پر یقین کر لیتا ہوں، مگر باقی لوگوں کو کیسے یقین دلاؤ گے؟ اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو ہم مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ واپس قبیلے چلو تاکہ ہم تمہارا انصاف سے فیصلہ کر سکیں، گلدارو نے کہا۔ ابھی نہیں بھائی، ارطغرل نے کہا، اگر حالات میرے قابو سے باہر ہو گئے تو میں تمہیں خبر کروں گا۔ تم قبیلے کے قریب میرا انتظار کرنا۔ کیا تم اپنے قبیلے کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہو؟ گلدارو نے پوچھا۔ میں اپنے لوگوں اور قبیلے کے لیے جان دینے سے کبھی دریغ نہیں کروں گا، آج بھی اور کل بھی میں انتظار کروں گا، لیکن میں کوچابش کو اس کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی تم فکر مت کرو، گلدارو نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت انہیں مہردین کی آواز سنائی دی، وہ بھی کہیں قریب ہی تھا۔ گلدارو صاحب، مہردین کی آواز دوبارہ سنائی دی تو ارطغرل وہاں سے فوراً نکل کر قریبی جھاڑیوں میں چلا گیا۔ اسی وقت مہردین بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہاں بھی کوئی سراغ نہیں ملا، چلیں واپس چلتے ہیں، گلدارو نے کہا تو مہردین بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور واپس چلا گیا۔ جلد ہی وہ مایوس ہو کر قبیلے واپس ہو گئے تھے۔
جب مہردین اوطاق میں آیا تو سامنے پڑی سرداری کی خالی نشست کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بھائی اب بہت جلد یہاں بیٹھیں گے، اسے عالیہ خاتون کی آواز سنائی دی۔ عالیہ، یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے جو اتنا وقت اس پر لگایا، اتنا خون بہایا، وہ کس وجہ سے تھا؟ عالیہ چونکی۔ وہ قونیہ میں ایک نئی دنیا بنا رہے ہیں جس میں خانہ بدوش قبیلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ہمیں سلجوقیوں سے تحفظ کی طلب کرنی چاہیے، بلکہ دوسرے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ ہمیں رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ تلاش کرنی ہوگی اور وہاں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم اسے کسی طریقے سے منظم نہیں کرتے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کھیت ہمارا قبرستان ہوگا۔ قبیلوں میں سردار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بات کافروں کے شہروں کی ہے۔ یا تو ہمیں اس دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا یا پھر ہم منگولوں کے ہاتھوں کھلونا بنے رہیں گے۔ بس یہی مسئلہ ہے۔ مہردین نے اپنی بہن کو سمجھایا اور آرام کرنے چلا گیا۔ ارطغرل نے کہا ہے کہ اس نے یہ سب نہیں کیا ہے۔ گلدارو نے واپس آتے ہی حائمہ خاتون کو ارطغرل سے ملاقات کی رودات سنائی۔ مطلب کوچابش غدار ہے، اس نے تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے تمہاری جان بچائی تھی۔ حائمہ خاتون نے کہا، جب ہم جنگ کا انتظار کر رہے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نویان تو پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے۔ تو آخرکار آپ لوگ اس نقطے پر آ ہی گئے جو ارطغرل نے کہا تھا۔ شہناز خاتون بھی بول پڑی تھی۔ بہت شروع میں آپ نے ان کے ہاتھ کی چوٹ کو بہانہ بنا کر انہیں ایک بوڑھی عورت کی طرح خیمے میں محصور کر دیا تھا۔ جب بھی انہوں نے سچ بتایا آپ نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی۔ اس سے بھی کام نہ بنا تو انہیں قبیلہ بدر کر دیا، لیکن طوفان قبیلے کے اندر ہے۔ بتائیں آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ شہناز، گلدارو نے اسے جھڑکا۔ شہناز سچ کہہ رہی ہے، ایک بار پھر ارطغرل حق پر ہے۔ حائمہ خاتون نے اسے ٹوکا۔ امی جان، مجھے بتائیں کہ اب اس مسئلے کو کیسے حل کروں؟ گلدارو نے بے بسی کا اظہار کیا۔ کوچابش غدار ہے، مگر ہم یہ کیسے ثابت کریں؟ حائمہ خاتون نے سر پکڑ لیا۔ امی جان، میں نے خیمے کے گرد سپاہی تعینات کر دیے ہیں، گلدارو نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حائمہ خاتون چونکی۔ دو درگا سپاہی غصے میں ہیں، یہ آگ دونوں قبیلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ اسی وقت روشنی ہامتی ہوئی اندر آئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اما حائمہ، دو درگا سپاہی آ گئے ہیں، وہ سب غصے میں ہیں اور سب نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں۔ امی جان، خوشنود ماموں مر رہے ہیں، وہ مزید یہ درد برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی وقت خیمے کے باہر سپاہیوں کا شور سنائی دیا تھا۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اپنے سردار کا قاتل چاہیے۔ اپنی تلواریں اٹھاؤ، اگر ضرورت پڑے تو اپنی حفاظت خود کرو، حائمہ خاتون نے اعتماد سے کہا۔ تو گلدارو نے اپنی تلوار نکال لی، شہناز اور روشنی نے بھی تلواریں اٹھا لی۔ باہر آؤ اما حائمہ، تمہیں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہجوم اب خیمے کے سامنے پہنچ چکا تھا اور سب کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو کوچابش بہکا کر لایا تھا۔ شور سن کر حائمہ خاتون اور گلدارو خیمے سے باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے رہ جانے والی روشنی کے چہرے پر پشیمانی تھی۔ وہ مسلسل زیر لب یہی بڑبڑا رہی تھی، میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کیا تم یہاں غداروں کو سزا دینے آئے ہو یا غدار بننے آئے ہو؟ کیا تمہیں انصاف چاہیے یا اپنے درد کو کم کرنے کے لیے خون بہانا چاہتے ہو؟ آخر کتنا خون بہا کر تمہاری پیاس بجھے گی؟ تم لوگوں نے ارطغرل کو غدار قرار دے دیا ہے اور اب اس کی تلاش میں ہو۔ اگر اس کی ماں کا خون تمہارے درد کو آرام دے سکتا ہے اور اس سے سپاہیوں کا خون بہنے سے رک سکتا ہے تو میں تم پر اپنا خون حلال کرتی ہوں۔ حائمہ خاتون کی باروب آواز خیمے کے باہر گونجی تو روشنی بھاگ کر ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ حائمہ خاتون آگے بڑھیں اور سیڑھیاں اتر کر سپاہیوں کے درمیان پہنچ گئیں۔ اب وہ کوچابش کے مقابل کھڑی تھیں۔ ہم یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے جائز مطالبات کے لیے آئے ہیں جو ہماری روایات کے مطابق ہیں۔ بالکل بالکل، ہمیں اپنے سردار کا قاتل چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہر طرف سے آوازیں ابھرنے لگیں۔
بس رک جاؤ، رک جاؤ۔ کیا تم اپنا درد مزید درد دے کر کم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہم میں سے کچھ کو اپنے سردار کے پاس پہنچانا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ اسے کسی نے مار دیا ہے؟ تمہارے درد کے آرام کے لیے تمہیں کتنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے؟ 1، 10 یا 100؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اتنی آسانی سے اپنی روایات کو جھٹلا دیا۔ مہردین بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تو سپاہی خاموش ہو گئے۔ عالیہ خاتون بھی اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ تیمور میرا بیٹا ہے اور جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ میرا شوہر ہے۔ میں صرف ایک چیز جانتی ہوں کہ جب تک ہم انتقام نہیں لے لیتے نہ ہی ہم اور نہ ہی ہمارے سپاہی آرام سے بیٹھیں گے۔ مگر یہ کہاں ہوتا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنے سردار کے خلاف بغاوت کر دیں؟ یا تو تم لوگ تمیز اختیار کرو اور اپنی حد میں رہو، یا میرے لیے تم میں اور تیمور کے قاتلوں میں کوئی فرق نہیں۔ سب اپنے ہتھیار نیچے کرو اور اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاؤ۔ ہم اس معاملے میں بڑوں سے بات چیت کریں گے۔ مہردین دوبارہ چلایا، ہم ایسی باتوں سے اکتا گئے ہیں، ہم خون دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی غداری سے تنگ آ گئے ہیں۔ کوچابش نے اس کے حکم کو رد کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، محافظوں نے طبل بجا دیا اور سب چونک کر قبیلے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے نزدیک ہی موجود تھا کہ اسے گلدارو کا پیغام مل گیا۔ اس نے فوراً ارطغرل کو قبیلے میں بلایا تھا۔ اسے تنہا جانا تھا، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہا اور خود قبیلے میں روانہ ہو گیا۔ بھائی ہمیں بھی ساتھ آنے دیں، نورگل نے درخواست کی۔ تم سب میرا انتظار کرنا۔ اس نے سب کو الوداع کہا اور قبیلے روانہ ہو گیا۔ بھائیوں یہ مت بھولنا، اللہ تمام سازشوں کو ناکام بنانے والا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایل ڈگائی اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی ارطغرل قبیلے کے داخلی دروازے پر پہنچا، سپاہیوں نے اسے دیکھ کر طبل بجا دیا، مگر وہ رکا نہیں اور اسی رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا اماں حائمہ کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ سب لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے اور سپاہیوں نے تلواریں نکال لی۔ حائمہ خاتون کا دل ارطغرل کو اس وقت یہاں آتے دیکھ کر دھک سے رہ گیا تھا۔ ہر طرف سے غدار غدار، قاتل قاتل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارطغرل گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کوچابش بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس کے لیے ارطغرل کی آمد غیر یقینی تھی۔ اب اس کا راز کھلنے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہجوم کے عین وسط میں پہنچ کر ارطغرل گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مہردین اور عالیہ خاتون بھی اسے دیکھ کر حیران تھیں۔ قاتل! کوچابش نے جوش سے چلا کر کہا اور تلوار نکال کر ارطغرل پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے وار روک کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھینی اور پھر وہی تلوار گھما کر کوچابش کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کوچابش کا انجام دیکھ کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ غداروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ارطغرل نے بلند آواز میں کہا تو سب پر رعب طاری ہو گیا۔ سردار خشنود بھی شور سن کر وہاں آ گیا تھا۔ ارطغرل تم ظالم ہو، پہلے تم نے میرے بیٹے کو مارا اور اب میرے سپاہی کو، لعنت ہو تم پر۔ یہ کہتے ہی سردار خشنود نے اس پر خنجر پھینک دیا جو ارطغرل کے آہنی دستانے سے ٹکرا کر حائمہ خاتون کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ ماں کو خنجر لگتا دیکھ کر ارطغرل اور گلدارو تیزی سے ان کی طرف دوڑے۔ امی جان تیار ہو جاؤ، گلدارو نے سپاہیوں کو خبردار کیا تو انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ ہر کوئی عقل سے کام لے، اپنے ہتھیار نیچے کر دو۔ مہردین دونوں طرف کے سپاہیوں کو روک رہا تھا۔ ارطغرل حائمہ خاتون کو بازوؤں میں اٹھا کر خیمے میں لے گیا۔ سردار خشنود اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو یہ جان لو کہ میں تم سے اس کا حساب لوں گا، گلدارو نے سخت لہجے میں خبردار کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹنگوت مسلسل غار کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، جبکہ روشان بابر اور نورگل غار سے باہر کھڑی تھی۔ وہ تینوں غار کے اندر پہنچے تو حلیمہ سلطان ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر بابر نے کہا، حلیمہ سلطان وہ قبیلے واپس چلے گئے، ہم ان کو روک نہیں سکے۔
تم ان کو ان حالات میں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ حلیمہ سلطان کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور غار سے باہر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ فاصلے پر چھپا تنگوت اسے دیکھ چکا تھا۔ اسی وقت دلی دمیر بھی باہر آ گیا اور کہنے لگا، ارطغرل صاحب نے وہی کیا جو ٹھیک ہوگا۔ چچا دلی دمیر، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے؟ میری بچی، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے گھوڑے ایک فوج کے خلاف دوڑاتے ہیں، حالانکہ وہ اکیلے یا زخمی ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب اپنا کام کر رہے ہیں جیسا کہ ہم کریں گے۔ وہ قبیلے جائیں گے اور انصاف کو بچائیں گے، جبکہ ہم قونیا کی طرف نکلیں گے اور ہم ارتکوش کا کام پورا کریں گے۔ تم یہ جنگ چاہتی تھی، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یا ہم فتح یاب ہوں گے یا انشاءاللہ شہید ہوں گے۔ شاباش، چلو، قونیا کا سفر بہت طویل ہے۔ دل دمیر کے سمجھانے پر حلیمہ سلطان خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ وہ دونوں واپس غار میں آ گئے۔ ابن العربی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی حلیمہ سلطان کو حوصلہ دیا اور کہنے لگے، سپاہیوں، میرے ساتھ چلو۔ ارطغرل صاحب نے جو امانت چھوڑی ہے ہم وہ لینے جا رہے ہیں۔ کون سی امانت؟ روشان چونکا۔ فکر نہ کرو، تم بھی دیکھو گے۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں جانا ہوگا۔ ابن العربی نے کہا تو سب لوگ باہر آ گئے۔ ابن العربی نے حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کو قونیا روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود آگے بڑھ گئے۔ وہ نورگل، روشان اور بابر کو لے کر گھنے جنگل میں ایک ایسے مقام پر آ گئے تھے جہاں ان کا درویش خدمتگار تیمور کے زخم صاف کر رہا تھا۔ نورگل اور اس کے ساتھی تیمور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اس کے زندہ بچ جانے پر مجھے اتنی خوشی ہوگی۔ روشان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ درویش، کیا حال ہے اس کا؟ ابن العربی نے پوچھا۔ شیخ صاحب، جتنی جلدی ممکن ہو اسے کسی محفوظ مقام پر لے جانا ہوگا۔ حضور، آپ نے کیسے تلاش کیا اسے؟ نورگل نے پوچھا۔ ارطغرل نے اسے ایک کھائی سے نکالا تھا، یہ ابھی زندہ تھا، اسی وقت ہم اس طرف نکل آئے۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی، باقی لوگ بھی اسے تلاش کر رہے تھے، لہٰذا ہم نے اسے کسی محفوظ مقام پر چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ چلو سپاہیوں، اب اٹھاؤ اسے، تمہارے ارطغرل بھائی کی نجات اس جوان کے بچ جانے پر منحصر ہے۔ ابن العربی نے کہا تو بابر نے آگے بڑھ کر تیمور کو کندھے پر اٹھا لیا۔ سردار خشنود اپنے خیمے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ عالیہ اور مہردین بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا میں نے اپنی بہن ہی کو مار دیا۔ صبر کریں حضور، مرنے سے پہلے تک امید باقی رہتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ عالیہ خاتون نے اسے تسلی دی۔ کیا ابھی تک میرا بیٹا نہیں ملا؟ مزید سپاہی بھیجو، ہر جگہ تلاش کرو۔ فکر نہ کریں خشنود صاحب، ہم تیمور کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے جنوبی علاقے میں مزید سپاہی بھیج دیے ہیں، ہم نے اسے رات کو بھی ڈھونڈنے کا انتظام کر لیا ہے، مہردین نے بتایا۔ میں نے اپنے بیٹے کو وہ اہمیت نہیں دی جو ارطغرل کو دی، لیکن اس نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ اس نے ہمارے بہترین سپاہی کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سردار خشنود کی سانس اکھڑنے لگی، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ مہردین نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ براہ کرم پرسکون ہو جائیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حائمہ زندہ ہے یا نہیں، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ عالیہ نے اسے دوا پلائی۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، یا تو ہمیں ارطغرل ملے گا یا بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوگی، مہردین نے جواب دیا اور خشنود کو بستر پر لٹا دیا۔ سردار خشنود، اگر آپ نے ہمت ہاری تو دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ اس کو برداشت کرنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہمارا فرض ہے، مہردین نے اسے سمجھایا۔ جب تک ارطغرل کو سزا ملے اور قائی میرا قبیلہ نہ چھوڑ جائیں، میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا۔ بزرگوں کے جرگے کے بعد ایک آدمی کا خون ضرور بہے گا اور وہ خون ارطغرل کا ہوگا۔ جاؤ، دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کو روک لو، گلدارو سے بات کرو۔ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، آخر آپ کی بات حاتمی ہوگی، عالیہ نے اسے سمجھایا۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کر دیا؟ اگر وہ مر گئی تو میں اس بوجھ کے ساتھ کیسے جیوں گا؟
سردار خوشنود کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پریشان نہ ہوں، ہائمہ کا میں خود خیال رکھوں گی، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ عالیہ نے اسے سونے کا مشورہ دیا اور مہردین کے ساتھ باہر آ گئی۔ تم قائیوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو اور میں اپنے سپاہیوں کو سمجھاتا ہوں، مہردین نے کہا۔ عالیہ، ہمیں اس صورتحال کو بہت ہی عمدگی سے سنبھالنا ہے۔ یہ صورتحال بظاہر خطرناک ہے، لیکن ہمیں ان حالات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد دونوں قبیلوں کا مشترکہ سردار میں ہوں گا۔ مہردین پرعزم تھا۔ پھر وہ خیمے سے باہر آ گیا، جہاں مشتعل سپاہی ابھی تک ارطغرل کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔